علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص کی بیٹی تھی، وہ قرآن کی حافظہ تھی، اس کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد اس نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے ساری زندگی یہ جتنی 20-22 سالہ زندگی گزری ہے رب کے کلام کو اس کو حفظ کیا ہے، اس کی حافظہ ہوں اور اس کی تلاوت آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں آپ کی اجازت سے آپ کے گھر میں بچوں کو قرآن نہ پڑھاؤں؟ اس شوہر نے کہا، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ آپ میرے گھر کو بقعہ نور بنا دیں۔ اس نے پڑھانا شروع کر دیا۔ 40 سال گزر گئے، وہ قرآن کی حافظہ، اللہ کی ولیہ، قرآن کی دعوت کو عام کرتی رہی۔ محلے کے بچوں اور بچیوں، قاری صاحب آپ کے لیے خاص بات ہے، آپ کی زندگی بیت گئی، ہم بچے تھے تو آپ کو دیکھا، ہم نے قرآن کی تلاوت کے نغمے الاپ رہے ہیں اور بچوں تک اس کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ سارے علماء کرام 40 سال کے بعد اللہ کی ولیہ کو خبر ہوئی کہ اب اس کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، محبوب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اسے پہلے خبر دے دیتا ہے کہ اب تیری اور میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ خبر قاری امین صاحب کو بھی اللہ نے دی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد جب قرآن کھولا گیا کہ کس مقام پہ آپ تلاوت کر رہے تھے تو وہ سورہ توبہ کی آخری آیت تھی۔ یہ علامت بتا گئے، دلیل دے کے چلے گئے کہ حاضرین مکرم، جو اس قرآن کے ساتھ وفا کرتا ہے یہ قرآن اس کا دامن بھی کبھی نہیں چھوڑتا، اسے مالا مال رکھتا ہے۔ 40 سال کے بعد اسی علاقے میں ایک کفن چور رہتا تھا، وہ رات کی تاریکی میں جا کے قبر کو کھود کے وہاں سے کفن چرا لیتا تھا۔ اس اللہ کی ولیہ کو خبر ہوئی، اس نے اسے پہلے گھر بلایا اور کہا، خدا کا واسطہ ہے، میں بڑی حیادار عورت ہوں، میں رب کے کلام کی حافظہ ہوں، میں نے 40 سال تک قرآن کی تلاوت کے نغمے الاپے ہیں اور اس کا پیغام عام کیا ہے، مجھ سے پہلے پیسے لے لے، میری قبر گندی نہ کرنا، میرا کفن نہ اتارنا۔ اس نے کہا، اگر مجھے پیمنٹ پہلے مل جائے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس نے پیسے لیے، گھر گیا، اپنی بیوی کو بتایا کہ فلاں جگہ پہ وہ عورت ہے، اس نے مجھے ایڈوانس پیسے دے دیے ہیں اور کفن اس نے کہا میرا نہ چرانا۔ بیوی نے کہا، خبردار کفن نہ چھوڑنا، بڑا قیمتی کفن ہوگا۔ اس نے کہا، چھوڑتا کون ہے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے پیسے لے آیا ہوں، وقت تو آئے۔ ساتھ ہی وہ قرآن کی حافظہ، اللہ کی ولیہ، اس کا وصال ہو گیا۔ خبر پھیل گئی، دور و نزدیک سے لوگوں نے آنا شروع کر دیا، ایک ہجوم بن گیا جنازہ گاہ میں، اور جب جنازہ پڑھنے لگے لوگ، جنازہ ختم ہوا، وہ بندہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ خود جنازہ پڑھنا نہیں آتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، دیکھتا تھا لوگوں کو اشارے کر کے، جیسے لوگ کرتے تھے، کھڑا ہو کے وہاں سے دعا کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ وہ آیا، قبر پہ نشان لگا کے گھر چلا گیا۔ رات کی تاریکی میں جب آیا، اللہ کی اس ولیہ اور قرآن کی حافظہ کی قبر کھودی، کفن کو ہاتھ ڈالا، نکالنے لگا تو اس عورت کی آواز آئی۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ جنتی مرد جنتی عورت کا کفن چرا رہا ہے، جنتی مرد جنتی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ اس نے کہا، ارے خوش نصیب عورت، تو ہے جنتی، تو نے 40 سال تک رب کا کلام پڑھایا، سکھایا، اس کی تلاوت کی، اس کے نغمے الاپے، اس نغمے لاہوتی سے محبت کی اور اس کا پیغام عام کیا، تو ہے جنتی، مگر بتا میں کیسے جنتی ٹھہرا؟ اس عورت نے کہا، جب میں اللہ کے پاس پہنچی خدا نے مجھ سے پوچھا، ارے خوش نصیب، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والی اور اس کا پیغام عام کرنے والی، بتا کیا چاہتی ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اللہ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا، مولا باقی گلاں تو حسن بعد، سب سے پہلے جو میرے جنازے میں شریک ہوا تھا اس کی بخشش کا سامان پیدا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، جا خوش نصیب قرآن کی حافظہ، جو جس نیت کے ساتھ
تیرے جنازے میں شامل ہو گیا ہے، ہم نے اس پر بھی جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ارے اگر کفن چور 40 سال قرآن پڑھانے والی اس نصیب عورت کے جنازے میں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آئے، کفن چوری کرنے کی نیت سے آئے، اس پہ اللہ اس قرآن کا بھرم رکھ کر اور اس صاحب قرآن کا حیا کرتے ہوئے اس پر جنت واجب کر دیتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 50-55 سال اس قرآن کی تلاوت کو سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے قبر تک ساتھ لے گیا۔ جب وہ قبر میں گیا ہوگا، مصطفیٰ نے اس خوش نصیب اس کلام کے امین کا استقبال کیسے کیا ہوگا؟